الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ WNZ آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماں بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کعبہ ہم سب کو خیر و عافیت، صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ معزز سامعین محترم، آج میں آپ کے لیے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کا جواز لے کے پیش ہوئی ہوں۔ جس طرح کسی نیک بندہ مومن کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، اسی طرح نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا بھی جائز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے نکلا اور اس نے یہ دعا کی، اے اللہ، تجھ پر سائلین کا جو حق ہے میں اس کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، اور میرے اس نماز کے لیے جانے کا جو حق ہے اس کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ میں بغیر اکڑانے اور اترانے اور بغیر دکھانے اور سنانے کے محض تیری ناراضگی کے ڈر اور تیری رضا کی طلب میں نکلا ہوں، سو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو جہنم سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا اور میرے گناہوں کو بخش دینا، اور بلا شبہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ سو جو شخص یہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی دوران سفر چل رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا، تو وہ پہاڑ کی غار میں چلے گئے۔ پہاڑ سے ایک چٹان گر کر پہاڑ کے منہ یعنی دہانے پر آ گئی، تو وہ چٹان غار کے دہانے پر پیوست ہو گئی اور ان تینوں کے نکلنے کی راہ بند ہو گئی۔ تو ان تینوں شخصوں نے ایک دوسرے سے کہا، اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لو، جو عمل تم نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا اس کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تاکہ وہ تمہیں اس قید سے رہائی عطا فرمائے۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے عمر رسیدہ تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، میں دن بھر بکریاں چرایا کرتا تھا، جب میں ان کے پاس آتا تو بکریوں کا دودھ دوتا تو اپنے ماں باپ کو اپنے بچوں سے پہلے پلاتا، تو ایک مرتبہ سبز درختوں کی طلب نے مجھے دور لے گئی، تو میں اس وقت واپس گھر آیا جب رات چھا چکی تھی، تو میں نے اپنے ماں باپ کو پایا کہ وہ دونوں سو چکے تھے، تو میں نے ایسے ہی دودھ دویا جیسے پہلے میں دودھ دوتا تھا، تو میں دویا ہوا دودھ لے کر اپنے ماں باپ کے سہانے کھڑا ہو گیا، اور یہ بات مجھے ناپسند تھی کہ میں ان دونوں کو بے آرام کروں، اور مجھے یہ بات بھی ناپسند تھی کہ میں اپنے ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلاؤں، اور میرے بچے میرے قدموں میں فریاد و واویلا کر رہے تھے۔ میری اور ان کی یہی حالت کفیت رہی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اتنی کشادگی عطا کر دے کہ ہم اس میں سے آسمان کو دیکھ سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے چٹان کو ذرا سرکا کر اتنی کشادگی کر دی کہ جس سے وہ آسمان کو دیکھ سکیں۔ دوسرے نے دعا شروع کی اور کہا، اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، تو میں اس سے محبت کرتا تھا جتنی آدمی عورتوں سے محبت کرتے ہیں، اس سے بھی شدید تر، تو میں نے اس سے اس کا وجود حوالے کر دینے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ میں 100 دینار اسے پیش کروں۔ میں نے تگ و دو شروع کر دی یہاں تک کہ 100 دینار جمع کر لیے۔ میں یہ 100 دینار لے کر اس سے ملا، تو جب میں اس کے قریب بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور مہر کو اس کے حق کے بغیر نہ توڑو۔ تو میں اس سے اٹھ کھڑا ہوا، اے اللہ، تو جانتا ہے اگر میں نے اس کے پاس سے اٹھ آنا تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم کو اس قہر سے نکال لے۔ تو اللہ نے اس چٹان کو کچھ سرکا کر کچھ اور کشادگی کر دی۔ تیسرے نے دعا شروع کی اور کہا، اے اللہ،
میں نے ایک مزدور 3 سا یعنی چاول پر لیا۔ جب اس نے اپنا کام ختم کر لیا تو کہا مجھے میرا حق دے دے۔ میں نے اس پر اس کا حق پیش کیا تو اس نے اس سے منہ پھیرا اور اسے چھوڑ کر چل دیا۔ میں ان چاولوں کی کاشت کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کی رقم سے کئی گائیں اور ان کا چرواہا خرید لیا۔ تو وہ ایک دن آیا اور کہا اللہ سے ڈرو اور مجھ پر ظلم نہ کرو اور مجھے میرا حق دے دو۔ تو میں نے کہا ان گایوں اور ان کے چرواہوں کو لے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اور مجھ سے مذاق نہ کرو۔ تو میں نے کہا میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، ان گایوں اور ان کے چرواہے کو لے جاؤ، یہ تیرا حق ہے۔ تو اس نے وہ سارا مال لیا اور چلا گیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے تیری رضا کے لیے ایسا کیا تو ہمیں اس قہر سے رہائی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو سرکا کر ان کو رہائی عطا فرمائی۔ حاضرین محترم، اہل ایمان جو کام بھی کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے۔ ان 3 افراد نے جن اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگی، ان کے وہ تینوں کام اخلاص و ہدایت پر مبنی تھے۔ ان کے خلوص پر اللہ کی نظر رحمت ہوئی تو ہر ایک کی دعا سے اتنی بڑی چٹان تھوڑی تھوڑی سرکنا شروع ہوئی اور وہ تینوں صحیح سلامت غار سے باہر آ گئے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دعا میں بڑی طاقت و قوت ہے۔ اخلاص سے مانگی گئی دعا ایک چٹان کو اپنی جگہ سے سرکا دیتی ہے۔ جو کام 20 آدمی نہ کر سکیں وہ ایک دعا کر جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کعبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔